نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے اپروکسیمیٹلی آیت نمبر 5 تک کیا تھا. انشاءاللہ آج ہم لوگ آیت نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے. سورۃ الملک آیت نمبر 6. لیٹس اسٹارٹ وتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ساتھ اپنے رب کے عذاب ہے جہنم کا اور کتنا برا ہی ٹھکانہ ہے. اب دیکھیے کفر کی جو شکلیں کیا ہوتی ہیں. کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا. کافر رہنے کی کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان جس نے کیا کیا؟ انکار کیا. اب یہ انکار کن چیزوں کا ہوتا ہے؟ تو کفر کی شکلیں کیا ہے؟ اللہ کے رب ہونے پر انکار جو کہ کافر لوگ کرتے ہیں یا جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. پھر فرشتوں کا انکار، کتابوں کا انکار، رسولوں کا انکار، آخرت کا انکار، اچھی بری تقدیر کا انکار اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار. تو یہ سب کیا ہے؟ کفر کی شکلیں ہیں کہ کسی انسان نے اگر اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانا تو اس نے کفر کیا. کسی انسان نے اگر فرشتوں کیا اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں ان کو نہیں مانا یا کتابوں کو نہیں مانا کہ 4 کتابیں ہیں اور اسپیشلی قرآن جس کو ہمیں فالو کرنا ہے. 4 کتابیں نازل ہوئی آسمان سے، اس چیز کو تو ہمیں یاد رکھنا ہے، یقین کرنا ہے اس چیز پر اور کیا کرنا ہے ساتھ میں فالو کس کو کرنا ہے؟ قرآن کو کرنا ہے. کسی انسان نے اگر قرآن کی ایک بھی آیت کا انکار کیا تو اس نے کیا کیا ہے؟ کفر کیا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم گرلس کے لیے بات کریں تو پردے کی اگر ہم بات کریں تو اگر کوئی لڑکی پردہ نہیں کرتی اور وہ انکار کرتی ہے کہ پردہ نہیں ہے عورتوں کے لیے تو اس نے کیا کیا؟ انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اس نے کیا کیا؟ کفر کیا ہے. پھر رسولوں کا انکار، آخرت کے دن کا انکار. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آخرت کا دن کبھی قائم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، تو اس چیز کا انکار. پھر اچھی بری تقدیر کا انکار کہ کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ اچھی بری تقدیر کا انکار میں کیا آتا ہے کہ ہاں ہم بس یہ ماننا نہیں ہوتا کہ اچھا تقدیر اللہ تعالیٰ لکھتا ہے اور ہمیں اس پر کیا کرنا ہے؟ یقین رکھنا ہے. مطلب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں کا ایکسیپٹ کرنا ہے اپنی لائف میں. صرف منہ سے بولنا نہیں، ان چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ ایکسیپٹ کرنا ہے اپنی لائف میں کہ چاہے ہمارے ساتھ جو ہو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ. ہمیں کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ. جو اللہ تعالیٰ میرے لیے کر رہا ہے وہ میرے لیے کیا بہترین ہے. ہر ان چیز پر کیا کرنا ہے؟ یقین رکھنا ہے. اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم ہی دکھتے ہیں. کہ بہت سارے لوگ کے تکیہ کلام کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ایسا کرتا ہے، کہ ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا، ہمیشہ میرے ساتھ ہی برا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہم نے تقدیر کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. پھر کیا ہے؟ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار. تو یہ ساری شکلیں کفر کی. ہمیں اپنا انالیسس کرنا ہے کہ ہم نے ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کیا ہے. اور اسپیشلی دیکھیے قرآن کا، ہمیں قرآن کی ایک بھی آیت کا کیا کرنا ہے؟ انکار نہیں کرنا ہے، ورنہ ہم کیا ہو جائیں گے؟ کفر کے گھڑے میں گر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اور ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ساتھ اپنے رب کے، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے جہنم کا اور کتنا برا ہی ٹھکانہ ہے. عذاب کیا ہے؟ جہنم. اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. جس طریقے سے انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اسی طریقے سے جہنم بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اس طریقے سے موت بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن موت کو ایک دمبے یا ایک بکری کے شکل میں اپنے سامنے بلائے گا اور اس کو بھی کیا کر دے گا؟ ذبح کر دے گا. یعنی کہ قیامت کے دن موت کو بھی کیا آ جائے گی؟ موت آ جائے گی. یہ ساری چیزیں کیا اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. تو ہمیں اپنا انالیسس کرنا ہے کہ ہم کفر کرتے ہیں کیا. کیونکہ اگر ہم نے کفر کیا تو ہمیں ہمارا رزلٹ سامنے دکھ رہا ہے بالکل کہ ہمارے لیے کیا عذاب ہے جہنم کا اور یہ کیا ہے؟ بے انتہا برا ٹھکانہ ہے. Moving on to the next ayat number 7. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں مطلب کس میں؟ جہنم میں. وہ سنیں گے اس کا چلانا اور وہ جوش کھا رہی ہوگی. جہنم کیا کرے گی؟ چلائے گی, چیخے گی, اسے غصہ آ رہا ہوگا. تو جب وہ ڈالے جائیں گے جہنم میں, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کیا؟ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ چیز بتائی. اب یہاں سے کیا ہو رہا ہے؟ پس منظر, مستقبل کے نظارے شروع ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جب وہ لوگ ڈالے جائیں گے جہنم میں تو وہ کیا کرے گی؟ چلا رہی ہوگی, چیخ رہی ہوگی, جوش کھا رہی ہوگی, اسے غصہ آ رہا ہوگا. نیکسٹ آیت نمبر 8. تکاد تمیز من الغیظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے غضب سے جب بھی ڈالے جائیں گے اس میں کوئی جماعت. پوچھیں گے ان سے نگران کہ کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ تو دیکھیے جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا آیت نمبر 7 میں کہ اب ہم یہاں سے پس منظر شروع ہو رہا ہے کہ وہ ڈالے جائیں گے جہنم میں تو جہنم کیا ہو رہی ہوگی؟ چیخ رہی ہوگی, جوش کھا رہی ہوگی, غصہ آ رہا ہوگا اسے, اور اتنا غصہ آ رہا ہوگا کہ وہ کیا ہو جائے گی؟ پھٹ جائے گی, بیچ سے درار آ جائے گی اس کے اندر. تو حدیث میں آتا ہے کہ جہنم چیخے گی اور وہ کہے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اے اللہ میرے بعض حصے نے میرے بعض کو پھاڑ دیا, مطلب میرے بعض حصے نے بعض کو کیا کر دیا؟ پھاڑ دیا. اتنا غصہ آ رہا ہوگا اسے, اتنا چیخے گی وہ. جب بھی ڈالے جائیں گے اس میں کوئی جماعت. یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں ایک ورڈ آ رہا ہے فوج. فوج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گروپ, ٹروپ یا جماعت, ٹھیک ہے, گروہ. تو یہاں پر ایسا کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی وہ ڈالے جائیں گے اس میں کوئی جماعت؟ تو دیکھیے ایک سمپل سی چیز ہے کہ ہمیں اگر کوئی انسان بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی طرح بن جائیں, اس کی طرح کپڑے پہنیں, اس کی طرح بات کریں, اس کی طرح چلے, اس کی طرح مسکرائے. ہمارے یہ ایک نارمل ہیومن ٹینڈنسی ہے کہ ہم جنہیں پسند کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی رہتے ہیں اور ہم انہیں کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں. اگر کوئی انسان کسی فحش انسان کو پسند کرتا ہے, وہ انسان جو حرام کاری میں ڈوبا ہوا ہے, جو انسان شراب پیتا ہے جو کہ حرام کام ہے, میوزک, ڈانسنگ اور بری چیزیں, زنا, یہ ساری چیزوں میں اگر ڈوبا ہوا ہے, اور چگلی, یہ ساری چیزوں میں اگر ڈوبا ہوا ہے کوئی انسان, اور اگر ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں, اگر ہم اسے پسند کرتے ہیں تو ہمارا بھی حشر کیا ہوگا؟ انہی کے ساتھ ہوگا. ہم اٹھا کر انہی کے ساتھ کہاں ڈالے جائیں گے؟ جہنم میں ڈالے جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا ایک سمپل سی چیز ہے کہ اگر آپ ایک عطر کی دکان میں بیٹھے اور اگر آپ نے عطر نہیں بھی لگایا ہے تو آپ کی باڈی سے, آپ کے کپڑوں سے کیا ہوگی؟ عطر کی خوشبو آئے گی. پر اگر آپ ایک کوئلے کی کھدان میں بیٹھے ہیں تو بھلے آپ وہاں پر جا کر کام نہیں کر رہے ہیں, آپ نے کوئلہ نہیں اٹھایا ہے, لیکن آپ کے باڈی پر یا آپ کے کپڑوں پر کچھ نہ کچھ کالک تو لگ ہی جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں یہ وائزلی سوچنا ہے کہ ہمیں کن لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے, ہمارے دوست کیسے ہونے چاہیے. اگر ہماری صحبت نیک ہے, اگر ہماری صحبت کیا ہے؟ نیک ہے, صالح لوگ ہیں ہماری صحبت میں, ٹھیک ہے, تو تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ ہوگا. ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور ہمارا داخلہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ان کے ساتھ جنت میں ہو جائے گا. پر اگر ہماری دوستی غلط لوگوں کے ساتھ ہے تو کیا ہوگا؟ ہمیں کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا, اور کیا ہوگا؟ ہم ان کے ساتھ جماعت کے ہمارے گروپس کہاں ڈالے جائیں گے؟ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اور جہنم بھی کیا کرے گی؟ غضب سے پھٹ جائے گی, اس کو اتنا غصہ آئے گا. پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ پوچھیں گے ان سے نگران, جہنم کے نگران ان سے پوچھیں گے کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ تو جہنم کے نگران ان لوگ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, بس جب بھی آئے گی تمہارے پاس ہدایت ہماری طرف سے تو کیا کرنا؟ تم اس ہدایت کا ایکسیپٹ کرنا. اور جس نے اس ہدایت کا ایکسیپٹ کیا, میں ورڈ ٹو ورڈ میننگ میں نہیں جا رہی ہوں, اور جس نے اس ہدایت کا ایکسیپٹ کیا تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہاں تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس ہدایت آئے گی, آتی رہے گی, قیامت تک آتی رہے گی. تو تم نے اس ہدایت کا ایکسیپٹ کرنا ہے, تم نے اس ہدایت کو فالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دیا, ہم لوگ آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ لاسٹ کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی, ہمیں دل دیا کہ ہم آنکھوں سے حق بات سنیں, آنکھوں سے حق بات دیکھیں, کانوں سے حق بات سنیں, اور دل میں اس حق بات کو تسلیم کرے اور ان چیزوں کو کیا کرے؟ فالو کرے. اگر کوئی چیز غلط ہے تو اس چیز کو کیا کرے؟ اوائڈ کرے.
تو جہنم کے نگران کیا بولیں گے کہ کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا؟ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. آج تو پہلے تو پھر بھی ٹھیک ہے, آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے, آج ہر انسان کو ہر چیز پتہ ہے. ایک سب سے ریموٹ ایریا میں رہنے والے انسان کو بھی ہر چیز کا نالج ہے, ہر چیز پتہ ہے اس کو بھی. تو کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اے اللہ ہمارے پاس تو یہ چیز ہمیں پتہ ہی نہیں چلی, اس چیز کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. کیونکہ ایک پل کے لیے وہ انسان معاف ہو سکتا ہے جسے نالج نہ ہو, لیکن جس کو نالج ہو اور وہ غلط کرے, وہ نہ مانے, اس نالج کو جھٹلا دے, تو پھر اس سے بڑا گھاٹے میں کوئی انسان نہیں ہوگا. Moving on to the next ayat, ayat number 9. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وہ کہیں گے, اب جو جہنمی ہے, جن سے جہنم کے نگران نے پوچھا تھا کہ کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا, تو اب دیکھیے جہنمی کا رپلائی. یہ دیکھیے ایک پس منظر کہ ان کا رپلائی دیکھیے, کیوں نہیں, تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا تو جھٹلا دیا ہم نے, اور کہا ہم نے نہیں نازل کی اللہ نے کوئی چیز, نہیں تم مگر بہت بڑی گمراہی میں ہو. تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ وہ لوگ اب ایکسیپٹ کر رہے کہ ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا, لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے جھٹلا دیا. فکذبنا, ہم نے کیا کیا, جھٹلا دیا. کذب یعنی کہ جھٹلانا. ہم نے کیا کر دیا, جھٹلا دیا. اور ہم نے کیا کہا الٹا, ہم نے ان لوگوں سے کیا کہا کہ نہیں نازل کیا اللہ نے کوئی چیز, اور تم گمراہی میں ہو, ہم نہیں ہیں گمراہی میں. تو اس طریقے سے وہ کیا کریں گے, رپلائی کریں گے. تو ان لوگوں کی غلطی کیا ہوئی کہ ان لوگوں نے کیا کر دیا, جھٹلا دیا. دے شوڈ ہیو ایکسیپٹیڈ, ایٹ لیسٹ اگر آپ کو نہیں ماننا تھا تو ایٹ لیسٹ آپ سنتے. اگر آپ سنتے تو شاید پھر آپ کا من ہوتا کہ ہم اس چیز کو سمجھتے. Moving on to the next ayah. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اور وہ کہیں گے, پھر وہ کیا کہیں گے, اگر ہم سن لیا کرتے یا سمجھ لیا کرتے تو نہ ہوتے ہم ساتھیوں میں بھڑکتی آگ کے. کیا کہہ رہے ہیں وہ, ان کی دو غلطیاں کیا ہے, جہنمیوں کی مین دو غلطیاں کیا ہیں, انہوں نے سنا نہیں اور انہوں نے سمجھا نہیں. آیت نمبر 9 کے اکارڈنگ ایک اور غلطی کیا ایڈ ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے جھٹلا دیا. لیکن اب آیت نمبر 10 میں وہ کیا کر رہے ہیں, ریپینٹ کر رہے ہیں. ان لوگ کو کیا ہو رہا ہے, احساس ہو رہا ہے اپنی غلطی کا. دیکھیے کبھی بھی جب وقت ہو اور وقت کے اندر ہم کوئی غلطی کر لیں, غلطی کرنے کے بعد اس کا اعتراف کر لیں, اس کا ایکسیپٹ کر لیں, ریپینٹ کر لیں, تو وہ غلطی, وہ گناہ معاف کیا جا سکتا ہے. لیکن وقت گزر جانے کے بعد وہ غلطی, وہ اگر ہم وقت کے جانے کے بعد کریں تو اس غلطی کو, اس گناہ کو معاف نہیں کیا جا سکتا. یہ سمپل سی چیز ہے ہماری ہماری زندگی میں بھی. یہ سمپل سی چیز اگر دیکھ لیں کہ اگر ہمارا کوئی کام ہو رہا ہے, مان لیجیے آپ کوئی کھانا بنا رہے ہیں, اگر آپ کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ آپ نے اس کے اندر نمک نہیں ڈالا ہے, تو آپ کیا کریں گے, ایگزامپل میں لے رہی ہوں کہ اگر مان لیجیے آپ کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ آپ نے اس کے اندر نمک نہیں ڈالا ہے, تو کیا ہو جائے گا, آپ پہلے کیا کریں گے, تھوڑا بہت اس کو ڈال کر کچھ ٹھیک کر لیں گے. بٹ اگر آپ نے مہمان کو سرو کر دیا ہے اور اگر اب آپ کو پتہ چلا کہ ہم نے نمک نہیں ڈالا, تو کیا آپ پھر سے ڈال سکتے ہیں؟ یہ ایک ایگزامپل ہے. نمک تو یوزولی ہم بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, اوپر سے بھی لوگ اسپرنکل کرتے ہیں, ہم اس ٹاپک میں بات نہیں کر رہے ہیں. ہم ایک سمپل سی چیز بول رہے ہیں کہ پھر بھی وہ ایفیکٹ نہیں آئے گا. تو وقت رہنے پر ریپینٹ کرنا زیادہ بہتر ہے ریدر دین وقت جانے کے بعد ریپینٹ کرنا. تو ان کی سب سے بڑی غلطیاں کیا ہے, سننا اور سمجھنا. ایٹ لیسٹ ہمیں باتوں کو سننا چاہیے. اگر ہم سنیں گے تو ہم کیا کریں گے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو پھر اگر وہ حدیث, قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ چیز, تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, ترنت یس بول کے کھڑے ہونا ہے. اور اگر وہ چیز قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے, اسے وہیں پر چھوڑ دینا ہے. موونگ آن ٹو دا نیکسٹ آیت. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. اس طرح وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے تو لعنت ہے ساتھیوں کے لیے بھڑکتی آگ کے. اب کیا ہو رہا ہے, جیسے کہ میں نے اب بھی کہا کہ وہ لوگ کیا کریں گے, اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے. اب وہ ایکسیپٹ کریں گے اپنے گناہ کو کہ ہماری غلطی ہوئی ہے, کاش ہم نے مان لیے تھے, کاش ہم لوگ آج بھڑکتی آگ کے ساتھیوں میں نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ لعنت ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا ہے, بھڑکتی آگ کے ساتھی ہے. لعنت کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو دیکھیے ان لوگوں نے تو
بعد میں ریپینٹ کیا، اور ایسے لوگ جو ہے کچھ لوگ بعد میں ریپینٹ کریں گے، لیکن چونکہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہماری زندگی ہے، ہمارے پاس وقت ہے، تو ہمیں ریپینٹ بھی کرنا ہے اپنے گناہوں کا، اور کوشش کرنا ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اتنا معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ، ہم صبح شام کے ذکر اذکار میں ایک دعا ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اس چیز کو ہمیں اپنے جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں وہ اپنی زندگی میں لائیں، عمل میں لائیں. تو یہاں ہم دنیا میں اعتراف کر رہے ہیں اپنے، اور دنیا میں کیا کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، اور اس چیز کو فالو کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. وبمحمد نبیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. اور یہاں پر ایک نالج کی بات ہے کہ فسحقل تو سحق کیا ہے، ایک جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. موونگ آن ٹو دا نیکسٹ آیت نمبر 12. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر. بے شک وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر ہے بہت بڑا. جیسے کہ میں نے کہا تھا، ہم لوگ جب سینٹرل تھیمز دیکھ رہے تھے سورہ کی، تو میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب عذاب کا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کیا، اپنے اجر، اپنے ثواب، اپنے ریوارڈز کا بھی ذکر کیا ہے. آیت نمبر 6 to 11 میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کے بارے میں کہا ہے. آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ریوارڈز کے بارے میں کہہ رہا ہے. آیت نمبر 6 میں کیا تھا، سٹارٹ کیا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، یا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ. یہاں پر کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، بے شک وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے. یخشون یعنی کہ خشوع سے بنا ہے، ٹھیک ہے، سبمٹ کرنا اپنے آپ کو. وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ، بالغیب یعنی کہ غائبانہ، مطلب اب اس کا مطلب ڈرنے کا مطلب وہ ویسا والا ڈر نہیں ہے. یہ کیسا ڈر ہے کہ مطلب اگر میں اکیلا ہوں اور میں نے کچھ گناہ کر لیا یا کر رہا ہوں، کرنے کا سوچ رہی ہوں، تو کیا ہو رہا ہے کہ نہیں یار، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا نا، پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب ہے. نہیں یار، میں اس انسان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتی، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. تو یہ اپنے رب سے ڈرنے کا مطلب ہے. تو وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ، ان کے لیے کیا بخشش ہے، اور سب بہت 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 ہی بڑا ان کے لیے اجر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ. تو ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنا ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے رب سے ڈرتے رہیں، یعنی کہ اتق اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کریں. اور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس دعا کو صبح شام کے ذکر اذکار میں ضرور ایڈ کریں، اور اس دعا کو دل سے کیا کریں، ایکسیپٹ کریں انشاءاللہ. تو آج کے لیے ہم اتنا رکھیں گے، نیکسٹ آیت سے نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.